کہاں ہے سعد رضوی؟ مرزا انجینئر نے سعد رضوی کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا. سعد رضوی بھاگ جائے گا. سعد رضوی سے بولیں کہ وہ مناظرہ کریں. سعد رضوی نے جذبات میں آ کر چیلنج کر دیا تھا. بلا بلا بلا. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے مرزا جلمی کے نکے نکے فالوورز نے سوشل میڈیا پر ادھم مچا رکھا ہے کہ مرزا جونیئر نے سعد رضوی کا چیلنج ایکسیپٹ کر لیا. تو بھائیو ہمارے سر پر کوئی احسان تھوڑی کیا ہے. تمہارے بابے نے اپنی عزت بچائی ہے کیونکہ ہر کسی کو مناظرے سے انکار کر کے بیچارہ اپنی عزت کھو بیٹھا تھا. لہٰذا تھوڑی بہت جو رہ گئی تھی اس کو بچانے کے لیے چیلنج ایکسیپٹ کر لیا, لیکن وہ بھی آدھا. تو چلے پہلے نظر ڈالتے ہیں کہ جس مرزے پر اس کے فالوورز اتنا اترا رہے ہیں وہ کتنا پانی میں ہے. یہ کچھ لوگوں کے چیلنجز آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں, ملاحظہ فرمائیں. تو میں اس پہ یہ دعوت دینا چاہتا صاحب ہاں کریں. وہ یا تو ایک دو لوگوں کے ساتھ رہنی میرے پاس, میں ایک دو لوگوں کے ساتھ جیل امن کے پاس آ جاتا. مرزا کو چیلنج ہے اور ٹائم قیامت تک ہے. 1 کروڑ روپیہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو ہبہ کروں گا, اس کو تحفہ دوں گا. ایک چھوٹا سا چیلنج ہے کہ بھائی مجھے بخاری مسلم جو خالص نسخہ ہے بغیر اعراب کے وہ پڑھ کے دکھائے. ایک سطر پڑھے گا بخاری مسلم پڑھ کے دکھا دے گا, تو جاؤ 1 کروڑ روپے لے لو انجینئر محمد مرزا صاحب. ویسے بالکل میری ان کو دعوت مناظرہ کہہ لیں, دعوت مباحثہ کہہ لیں, مکالمہ کہہ لیں, میری ان کو دعوت ہے. حضرت علامہ شیخ الحدیث مفتی محمد حسن رضا یلدرم محدث جیلمی کو اپنا نمائندہ مقرر کرتے ہیں کہ وہ انجینئر محمد علی مرزا کی طرف سے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے اکابرین اور عقائد پہ کیے جانے والے تمام اعتراضات پہ اس کے ساتھ علمی مذاکرہ اور مکالمہ کریں. یہی بات تو میں نے کتنی مرتبہ انجینئر سے طے کی ہے, پھر ہمیں کال کر کے انجینئر مرزا کہتے ہیں میری اماں نے کہہ دیا میں آپ سے مناظرہ نہیں کروں گا ورنہ مجھے دودھ نہیں بخشے گی. اور مرزے کو میں چیلنج کرتا ہوں, یہ جنائے تو میں پہلے بھی انہوں نے چپ سکا بھی عرصے دا, یہ جنائے تو کروں باہر نکل. تو وہ میرا جلم والا محبوب بہت زیادہ محتاط ہو جائے. اگر آپ کو بہت شوق ہے آئیے پروگرام میں بیٹھ کے اپنا موقف دیجیے. اس کے لیے وہ دل گردہ جو چاہیے وہ آپ کے پاس ہے نہیں. کیمرے اور کمرے میں بیٹھ کے ہمارے مہمانوں کے حوالے سے آپ موقف دیں گے, اتنی آپ کے اندر جرات ہے تو آئیں پروگرام میں. اس کے لیے آپ کا جگرا نہیں چلتا ہے. تو اور یہ کہ مرزا محمد انجینئر یہ بیچارہ خود میں چیلنج کے ساتھ پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں, اس کو استنجے کے فرائض کا نہیں پتا. میری طرف سے چیلنج ہے, اس کو استنجے کے فرائض کا نہیں پتا. ان کے علاوہ بھی کافی علماء کرام نے مرزا جہلمی کو چیلنجز کیے ہیں, لیکن مرزا جہلمی اس قابل نہیں کہ ان کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر سکے. البتہ کچھ حضرات اس کے در پر مناظرے کے لیے گئے, لیکن اس نے سیکورٹی ایشوز کا بہانہ بنا کر ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیا. اور پھر یہ باتیں اتنی بڑی بڑی کرتا ہے اور ماشاءاللہ سے جہلمی فالوورز بھی اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنا باپ سمجھ کر اس کا دفاع کرنے لگ جاتے ہیں. تو اب آ جاتے ہیں اپنے اصل موقف کی طرف. محترم سعد بھائی نے فرمایا تھا کہ میں اس دن مرزا جہلمی کو قابل سمجھوں گا جس دن مرزا جہلمی ان کے سامنے جا کر بیٹھ جائے. میں اس دن ان کو قابل سمجھوں گا جس دن وہ اس طرح میرے سامنے آ کے بیٹھ کے بات کریں. بہت زبردست, ٹھیک ہے. اب مرزا جہلمی نے اپنی عزت بچانے کے لیے آدھا چیلنج تو ایکسیپٹ کر لیا. تو سعد رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کہ اس چیلنج کو میں قبول کرنے کا اعلان کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ جڑیں تو سامنے بیٹھے, سعد رضوی صاحب ہم تیار ہیں سامنے بیٹھنے کے لیے. کسی بھی اتوار کو آپ یہاں تشریف لیں, اپنی سیکورٹی لیں ساتھ. لیکن مردوں کی طرح میدان میں آنے سے ڈرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہے. اور میرے خیال سے مرزا جہلمی کے نزدیک اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ بھی جاتا ہے تو اس کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ شہید ہے, لیکن پتہ نہیں کیوں یہ شہادت سے ڈرتا ہے. اور جہلمی فالوورز کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتلاتی چلوں کہ سعد بھائی پر بھی کئی دفعہ حملے ہو چکے ہیں, لیکن انہوں نے تو گھر سے باہر نکلنا بند نہیں کیا, بلکہ وہ تو ڈٹ کر دشمنوں کا مقابلہ کرنے والے ہیں. لیکن پتہ نہیں مرزا جہلمی کیسا انسان ہے جو اپنی اکیڈمی سے باہر نکلتے ہوئے ڈرتا ہے. اور سونے پر سہاگا تو یہ ہے کہ اس کے فالوورز بھی اس ڈرپوک چوہے کا دفاع کرنے میں آگے آگے رہتے ہیں.